ہم جب بھی بات کرتے ہیں جمیعت علماء اسلام کی سیاست کی یا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, کوئی بھی بات بغیر کیلکولیٹ کیے وہ نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے, میں اس بحث میں بعد میں جاؤں گی کہ جو گفتگو کی ہے اس کے میرٹس کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک تنقید سر جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت بڑا حساس وقت ہے. اگر ہم بلوچستان کی سیکورٹی کی بات کریں, کے پی کے کی سیکورٹی کی بات کریں, اس طرح کے معاملات کو بند کمروں میں اٹھانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ یہ جو ایک پینک کریٹ ہوا ہے مولانا کی بات سے وہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسمین بی بی, آپ سے گزارش ہے مجھے تھوڑا وقت دیں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ ایک بات مسلم ہے کہ فوج ہماری فوج, اور ہمیشہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج کی مثال آنکھوں کی پلکوں کی بال کی ہے, اور اس بال کے ہم کتنا احترام کرتے ہیں, اتنا خیال رکھتے ہیں. اور یہ بال کس مقصد کے لیے ہے؟ خس و خاشاک کو آنکھوں کے اندر جانے سے روکنا. لہٰذا اس کی مثال ان افواج کے جو ہماری سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں, قوم کی سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں, ملک کی سرحدات کی اور جغرافیے کی تحفظ کرتے ہیں. لیکن جب سوال اٹھتا ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے جب بال آنکھ کے اندر جاتا ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے. اس وقت تک جسم بے قرار ہے جب تک آپ بال نکالتے ہیں آنکھ سے. یہی صورتحال ہماری فوج کی ہے. مولانا صاحب نے کیا کہا, کتنی پریس کانفرنسز یہ 2 دن میں ہوئے, سب نے کیے. دربار کا مالک ہو یا دربار کا درباری ہو, سیاسی درباری ہو یا ملا سیاسی درباری ملا ہو, خانہ بدوش سیاسی ہو یا سیاسی لوٹا ہو یا زرخرید غلام ہو, سب نے پریس کانفرنس کی. اب ہمیں ایک پریس کانفرنس کا انتظار ہے. بس میں اس کا نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ تنقید کی پریس کی بات کریں. تنقید ہوئی, تنقید تو سر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ہر کوئی حصہ ڈال رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی پریس کانفرنس کر لے تاکہ یہ سلسلہ کمال تک پہنچ جائے, مکمل ہو جائے. یہ سلسلہ درباریوں کا سلسلہ مکمل ہو جائے. مولانا صاحب نے شہادتوں کی توہین نہیں کی. کیوں؟ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں, پارٹی کے لیڈرشپ پر ہوئے ہیں, کتنے ورکر شہید ہوئے ہیں, اس میں کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, کتنے لیویز اہلکار شہید ہوئے ہیں. کیا وہ بندہ شہادتوں کی توہین کر سکتا ہے ان کی قربانیوں کی؟ ایک باجوڑ میں ہمارے 80 کارکن شہید ہوئے لیڈرشپ, شیخ ادریس آپ یہ اب دیکھیں نا. اور مولانا پر, مولانا کے گھر پر, مولانا کے بیٹوں پر, مولانا کے خاندان پر میں آپ کے سامنے مولانا سے زیادہ گفتگو پر عبور کمی لوگوں کو حاصل ہے, لیکن جس طریقے سے بات کہی کر رہا ہوں نا, آپ مجھے موقع نہیں, میں ضرور موقع دوں گی. ویسے بیچ میں ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا وہ بھی ڈال رہی ہوں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا دل آزاری والی بات میں کر رہا ہوں نا, وہ میں واضح کر. دوسری بات یہ, میرا بیٹا فوج میں نہیں ہے. بالکل ہے, فائٹر ہے, فائٹر. جی فائٹنگ آرم سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا کمانڈو کہتے ہیں اس کو, ایس ایس جی کمانڈو ہے وہ. شاہدہ اختر آپ کے ایم این اے ہے, اس کا بیٹا پائلٹ ہے, وہ فائٹر پائلٹ ہے. تو جب اس کی پارٹی کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں میدان میں ملک کی دفاع کے لیے, قوم کی تحفظ کے لیے, پھر بھی ایسا بیان دیا کہ کہیں پذیرائی نہیں ہوئی. نہیں, مولانا صاحب نے کبھی بھی شہداء کے خون کی توہین نہیں کی. آپ سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان پیش نہ کرے لوگ. مولانا صاحب نے طرز استدلال پر سوال اٹھایا, کیا یہ جو شہداء ہے یہ ایک فرد کے لیے شہادت دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے سر. نہیں. کیا یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. میں تو کہہ رہی ہوں قوم کے شہید ہیں, قوم کے شہید ہیں, ملک قوم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب نے تو ان شہداء کے خون پر اعتراض نہیں کیا, نہ ان کی والدین پر, نہ ان کی لوائفین پر اعتراض کیا. لہٰذا کوئی بھی سیاسی جماعت شہداء کی شہادتوں کا جو کریڈٹ لیتے ہیں اور کوئی بھی کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے, اس کو اپنا جاگیر نہ بنا.